السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد السلام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، آپ کی فرمائش تھی کہ ہم ڈیلی کی بیس پہ نران کاغان بوسہ ٹاپ کی اپڈیٹ دیتے ہیں، تو آگے کی اپڈیٹ آپ نہیں دے رہے ہیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حامد خالد صاحب کا، جو کہ ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ وہ آج کل حمزہ کے دورے پر ہیں، تو ابھی بھی وہیں پہ ہیں، اور انہوں نے ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ وہاں سے بھیجی ہیں۔ اور پہلا کلپ آپ نے دیکھا ہے کہ کل جب برف باری ہو رہی تھی پرسوں، تو وہ وہاں سے گزرے تھے، اور اس کے بعد کے سارے کلپ ہیں گلگت پہنچے ہیں۔ گلگت سے آگے یہ ہنزا روڈ پہ کیا حالات ہیں، روڈ کی صورتحال لوگ پوچھتے تھے، تو ہنزا والی اس روڈ کے اوپر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹڈ روڈ ہے، اور بڑی زبردست قسم کی اس وقت ایٹماسفیئر ہے سارے اس کنڈیشن میں۔ یہ ہم گلگت کے ابھی یہ نکل رہے ہیں ہنزا کی جانب۔ میں خود گیا نہیں ہوں، تو لہٰذا اس لحاظ سے معذرت ہوگی کہ میں بہت سارے علاقوں کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ جب میں گیا نہیں ہوں تو پھر جاننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ ضرور ہے کہ جو مناظر دیکھ کے اور جو انفارمیشن حامد خالد صاحب نے مجھے دی ہے، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ روڈ کلیئر تھی، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی بلاکیج نہیں تھی۔ حسین آباد برج کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی بند ہے، لیکن اس کا الٹرنیٹو روٹ موجود ہے، وہیں سے گاڑیاں جا رہی ہیں۔ کسی جگہ ایک جگہ بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کسی ایک جگہ پہ بھی کوئی انہیں لکیلی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو ادروائز اس پورے راستے پر لینڈ سلائڈنگ تو ویسے معمول ہوتا ہے، لیکن انہیں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی لینڈ سلائڈنگ یا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہاں پر ایک اور سوال کا جواب دیتا جاؤں، پھر آگے چلوں گا، کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس قسم کی گاڑیاں آگے جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، جو مین پرابلم ہے وہ آپ کو پیچھے کاغان کے پاس جہاں ڈیم بنا ہوا ہے وہاں پہ ہے، روڈ خراب ہے۔ یہاں پھر آپ بہوسہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، تو بغیر برفباری کی صورت میں کیسے وہاں سے گزرا جائے۔ لیکن ادروائز جب آپ آگے جاتے ہیں تو آگے تو کارپیٹڈ روڈ ہے۔ ایون ناران سے بہوسہ ٹاپ پہ بھی روڈ بہت اچھی ہے، کارپیٹڈ روڈ ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی خراب ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اچھی کنڈیشن میں۔ لیکن آگے تو یہ میں روڈ دیکھ کے آج خود ہی میں بالکل کہہ سکتے ہیں حیران ہو گیا کہ اتنی زبردست کارپیٹڈ روڈ ہے کہ یہاں پر ہر قسم کی گاڑی آپ کی جا سکتی ہے۔ میران، اس کے علاوہ جاپانی گاڑیاں، ایوری گاڑی، اس کے علاوہ سٹی، کرولا، ہر قسم کی فرنٹ ویل ڈرائیو، اور ویل تو خیر بادشاہ گاڑی ہوتی ہے، وہ تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہر قسم کی گاڑیوں کا راستہ ہے، اور خوبصورت مناظر ہیں۔ گلگت سے آگے جاتے ہوئے آپ کے پورے اس راستے پر آپ کو خوبصورت مناظر راستے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، پہاڑ برف سے اٹے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اس وقت جو نومبر کا مہینہ ہے، اسپیشلی ان دنوں میں لوگ ہنزا اسکردو لازم جاتے ہیں زیادہ۔ اس کی وجہ آٹم سیزن ہوتا ہے، اور خزاں کا جو موسم ہوتا ہے، اس میں جب ان درختوں کے اوپر سے پتے گرتے ہیں، تو اس منظر کشی کو دیکھنے کے لیے بہت ساری دنیا، کافی ساری، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی لوگ ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے آتے ہیں، کہ ان بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر پھر یہ خوبصورت درخت، اور درختوں پر سے خزاں کے جو پتے گرتے ہیں، اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اور پھر جو پہاڑیاں ہیں، جو اونچی پہاڑیاں ہیں، ان کے اوپر جب برف پڑی ہوتی ہے، تو ان کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ رحیم آباد کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ٹنل بنی ہوئی ہیں اس میں سے گزر رہے ہیں حامد خالد صاحب۔ تو ان ٹنلز کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ٹنلز تو بنائی گئی تھی لینڈ سلائڈنگ کے لیے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ان ٹنل کے ایریے سے ہٹ کے بھی لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ہٹانے کا پراپر انتظام موجود ہے۔ اور یہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ لینڈ سلائڈنگ ہو جائے۔ دیکھیں، لینڈ سلائڈنگ کسی وقت بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے جیسے لینڈ سلائڈنگ اگر زیادہ ہو جائے، جیسے کہ یہ ابھی آپ سین میں دیکھنے کے اس سائڈ سے بھی پتھر گرنے شروع ہو جائیں، تو پھر کچھ دیر کے لیے روڈ تو بند ہوگی، لیکن ساتھ ہی روڈ کھولنے کے انتظام بھی موجود ہیں۔ جلدی سے روڈ کھولنے کے لیے پھر یہاں مشینری موجود ہے، وہ کام کرتی ہے، اور جلد از جلد روڈ کھولنے کی پھر کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ روڈ اگر اس طرح کی بند بھی ہو جائے، تو پھر جلدی جلدی کھولنے کے لیے اس کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اسے کہتے ہیں ہنزا جنسی ہے، یہ کے ایچ روڈ ہے ساری، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح جگلوڈ سے جب آپ اسکردو کی جانب جاتے ہیں، جسے
جے ایس آر کہا جاتا ہے، جگلور سکردو روڈ JSR۔ جی ہاں، جگلور سے سکردو روڈ جو سی ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ لینڈ سلائڈنگ کے ایشو ہوتے ہیں، کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ان علاقوں کا دورہ کرنا ہے، ان دونوں علاقوں کے سیاحت کے گھر سے آپ نے جانا ہے یا اپنے کسی کام سے جانا ہے، تو اس بات پہ آپ یہ پکا ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں ان روڈز کے اوپر کہیں بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں جی، یہ راکا پوشی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو چلیں بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان علاقوں میں جائیں تو بالکل اپنی سیفٹی میئرز کر کے جائیں، خوش خوراک میوہ جات وغیرہ ساتھ لے کے جائیں، اور پلس سنو چین کیوں ضروری ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہاں پر یہ ان کی جو مقامی ڈش ہے، اور یہ بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں اور یہ بڑے اہتمام کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے، اس کا نام کیا ہے یہ مجھے تو نہیں بتایا کہ احمد خالد صاحب نے، لیکن مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ واقعی بڑی ٹیسٹی اور بڑی زبردست چیز ہوگی۔ یہ عنزہ میں جاتے ہوئے راستے میں کہیں انہوں نے کھانا کھایا ہے، اور یہ اسپیشل ڈش جو تیار ہو رہی تھی اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے بنتی ہے۔ اس میں پہلے روٹی کے جو پیڑے ہوتے ہیں ان میں 2 چپاتیاں ایسے بنائی جاتی ہیں، اس کے بیچ میں پھر یہ لازمی بات ہے کوئی اسپائسی سی چیز ہوگی، اور یا کچھ بھی، جو کچھ بھی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی چکن یا گوشت کا استعمال ہے شاید، یا سبزیاں، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ وہ اس کو بیچ میں رکھ کر اس کو سائڈوں سے بند کیا گیا، اور پھر یہ توے کے اوپر رکھ کر اس کو پکایا جاتا ہے، اور یقیناً ایک زبردست اور ٹیسٹی چیز ہوگی۔ یہ ہم سب سے میں پوچھوں گا کہ یہ کیا چیز تھی اور کیا کچھ، اور پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سفر ان کا جاری ہے جی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آگے جا رہے ہیں، خوبصورت مناظر، خوبصورت وادی، اور ایک جس کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر بندہ یقین نہیں کرتا کہ ہم کہاں کس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ جی بالکل، یہ پاکستان کے خوبصورت مقامات ہیں اور خوبصورت نظارے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد باقی بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے پاکستان کو کتنے خوبصورت مناظر سے اس کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ اور یہ وہ حسین آباد کا وہ برج ہے جو گرا ہوا ہے، اور اس کا الٹرنیٹو روٹ ہے، اس سے اختیار کر کے پھر یہ راستہ آگے جاتا ہے۔ بہرحال جی، یہ جہاں تک ہمیں کلپنگ ملی عنزہ کی، وہاں تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ زبردست راستے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اکتوبر کے مہینے میں آپ عنزہ، سکردو، ایون جب تک بابوسر ٹاپ کھلا ہوا ہے تو اس سائڈ سے، اس کے بعد آپ KKH والی سائڈ سے آپ وزٹ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کسی قسم کا مسئلہ کوئی نہیں۔ ہوٹلنگ کے والے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا مناسب کرائے ان دنوں میں کوئی زیادہ کرائے نہیں ہیں، 2500 3000 سے 5-6 ہزار روپے میں اچھا کمرہ مل جاتا ہے۔ یہ آلٹڈ فورٹ ہے، اور یہ اس فورٹ کے اندر سے لی گئی کوئی ویڈیو کلپ ہے تھوڑا سا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جب میں خود گیا تو ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی اور دوست اس علاقے میں جائے تو ڈیٹیل ویڈیو بنا کے بھیجنا چاہے تو ساتھ بسم اللہ جی آپ ویڈیو بھیجیں، ہم ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں گے تاکہ دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔